اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو آنے والے دن خان کے دن ہے، اور ان دنوں کا آغاز مہینوں بعد نہیں، کل سے ہی ہو جائے گا۔ کل سے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک میں عمران خان کا راج ہوگا۔ حکومت جس کی بھی ہو، حکومت سازی کوئی بھی کرے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اس ملک میں کل سے قیدی کا راج ہوگا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، اور دوسرے کا نام ہے خواجہ محمد آصف صاحب۔ نواز شریف صاحب، آپ انتخاب جیت گئے، جو کچھ ہوا وہ مذاق خیز نہیں تھا، صرف وہ شرمناک تھا۔ جس انداز میں آپ نے اپنے جیتنے کا اہتمام کیا، 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ لاہور کے گلی کوچوں میں آپ کی فتح کا، نام نہاد فتح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میاں صاحب۔ اور آپ کے مقابلے پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا قد کاٹ جو ہے وہ پہلے سے 100 گنا بڑا ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت کا، کینسر کی مریضہ کا، قیدی عورت کا، لنگڑا کر چلنے والی عورت کا، جو 2 قدم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، اس کا قد کاٹ آپ سے 100 گنا بڑا ہو گیا۔ وہ ہار کے بھی جیت گئے اور آپ جیت کے بھی ہار گئے۔ دوسرے خواجہ آصف صاحب، آپ نے فلور آف دا ہاؤس تاریخی الفاظ کہتے کہ گریس ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کسی ایک چیز کا بھی کل آپ کو خیال نہیں آیا۔ آپ واضح طور پہ حلفاً قسماً آپ کل انتخاب 50,000 ووٹوں سے ہار چکے تھے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کل وائنڈ اپ نہیں کر چکے تھے؟ آپ کل اپنا بوریا بستر سمیٹ نہیں چکے تھے؟ سمیٹ چکے تھے۔ پھر آپ کے دل میں خواہش جاگی کہ اگر لاہور میں نواز شریف صاحب کے لیے کچھ ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے تو وائی ناٹ فار می، میرے لیے کیوں نہیں؟ پھر آپ اٹھے اور آپ جاگے اور آپ نے سب کچھ وہی کیا جو لاہور میں ہو رہا تھا، وہ سب کچھ سیالکوٹ میں کیا، اور آپ 50,000 تھے ہارتے ہوئے 30,000 کی لیڈ سے جیت گئے۔ مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے ابھی پتہ نہیں 200 سال اور جینا ہے، حکومت کرنی ہے، آپ نے امریکہ کا صدر بن جانا ہے یہ الیکشن جیت کے۔ میاں صاحب، خواجہ صاحب، کتنی زندگیاں ہماری، میری، آپ کی، کتنی زندگیاں باقی ہیں؟ زندگی کے دن کا تو کسی کو تو نہیں پتا، لیکن کون سی کسر رہ گئی تھی آپ کے اقتدار میں اس دنیا میں جو آپ کو مزید اقتدار کے حصول کے لیے یہاں تک گرنا پڑ گیا؟ کس عورت کو ہرایا آپ نے؟ کس عورت کو خواجہ صاحب؟ اس عورت کو جس کے لیے سیالکوٹ کا بچہ بچہ نعرے لگا رہا ہے، ماں ماں کے نعرے لگا رہا ہے۔ اس عورت کو جس کے گھر میں آپ نے 4 دفعہ پولیس بھیجی۔ اس عورت کو ہرایا جس کی پوتیوں کو، جس کی نواسیوں کو، 6 سالہ نواسیوں کو آپ نے پولیس کے خوف سے چیخیں مارنے پہ مجبور کیا، جن کے بیٹوں کو آپ نے مروایا، آپ نے تشدد کروایا۔ الیکشن کی جیت آپ کو مبارک ہو۔ آپ تینوں شخصیات، چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ بھی، نواز شریف صاحب آپ بھی، خواجہ آصف صاحب آپ بھی۔ تھوڑی غیر صافتی سی بات ہو جائے گی، لیکن چلیں گزارا کر لیں اور میری یہ بات گوارا کر لیں، ایک بھائی کی بات گوارا کر لیں۔ آپ تینوں شخصیات کلام اللہ ہاتھ میں لیں اور پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے اس پورے انتخابی عمل میں کوئی بے ایمانی نہیں کی۔ میں اگلے لمحے صحافت چھوڑ دوں گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اگلے لمحے صحافت چھوڑ دوں گا اگر ان تینوں شخصیات میں سے کوئی شخص قرآن پاک پہ یہ حلف دے کہ انہوں نے کل کے دن میں کوئی بددیانتی نہیں کی، کوئی بے ایمانی نہیں کی، سارے ووٹ ٹھیک تھے، میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اور اتنے بھدے انداز میں یہ احساس تک نہیں رہا کہ آپ تو چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری نسلیں گزر جائیں گی، ہم نئی جنریشن کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ کون سی جمہوری روایات دے کے جا رہے ہیں؟ کیا سکھا کے جا رہے ہیں کہ انتخابات یہ ہوتے ہیں، الیکشن والے دن یہ کیا جاتا ہے، پھر بندوق کے سائے میں آپ ووٹ کلیکٹ کیے جاتے ہیں؟ کتنے بڑے لطیفے آپ کے ہاتھوں سرزد ہوئے آپ کی جیت کے لیے۔ ایک بندے کے خوف سے آپ اتنا ڈر گئے، ایک بندے کے ڈر سے آپ اتنا ڈر گئے، وہ ایک قیدی کے خوف سے ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ کسی بھی حالت سے آگے جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ زندگی کتنی ہے ہماری؟ حضور والا آپ تشریف لائے تھے، بڑے بڑے برج الٹے جاتے ہیں ہر انتخابات میں، ہم اگلے روز اخبار میں شہ سرخی ہوتی ہے، یہی شہ سرخی ہوتی ہے، بڑے بڑے برج الٹے گئے، برج الٹا جاتا کیا مت آ جاتی؟ پہلے آپ کبھی نہیں آ رہے، ہارے کون سی اس حلقے سے نہیں آ رہے، ویسے تو آپ آ رہے ہیں رمیہ صاحب، کیا ہو جاتا آپ الیکشن ہار جاتے؟ اتنی عزت تو بچا کے جاتے، گریس کے ساتھ بچا کے جاتے۔ خواجہ صاحب آپ نے تو اپنے نام کے ساتھ گریس کا لفظ جوڑ لیا ہوا ہے، آپ کو بھی گریس کا خیال نہیں آیا؟ ایک بڑھیا کے سامنے اتنا گر گئے، سیالکوٹ کا بچہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، لاہور کی گلیوں میں میاں صاحب آپ کا مذاق اڑ رہا ہے، گھروں میں جا کے سنیں، نوجوانوں کی محفلوں میں سنیں، پان کی دکان پہ سنیں، ہوٹل کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سنیں، آپ سنیں تو صحیح کہ آپ نے کیا ہے؟ ایک سیٹ کی خاطر ایک قومی اسمبلی کی نشست آپ کے لیے کیا نیت اب رکھتی تھی؟ کیا کر دیا آپ؟ مجھے وہ اور اتنے مطلب آپ نے بھونڈے طریقے سے سارا کچھ کیا، جیسے جو آپ کا پہلا جو وہ نتیجہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جتانے والوں نے آپ کی ذرا بھی قدر نہیں کی، اتنی بھی محنت نہیں کی کہ اس نتیجے پہ تھوڑی سی محنت کر لی جاتی۔ اس پہ سب سے بڑا پاکستان کی سیاسی دھاندلی کی تاریخ کا سب سے بڑا لطیفہ درج کر دیا گیا تھا کہ اس پہ جماعت اسلامی کے امیدوار کا ووٹ 0 تھا، یعنی جماعت اسلامی کے امیدوار نے جو ایک کریڈیبل امیدوار ہے
بھٹ صاحب وہاں پہ خلیق بھٹ صاحب کا بہرحال کوئی 2 4 5 6 ہزار ووٹ تو ضرور ہوگا نا, آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ کے نتیجے کے مطابق. جو بعد میں نتیجہ آپ نے تبدیل کروایا نا, اس میں نتیجہ تبدیل کرنے والوں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں کیا.